اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والفضيلة وبأس وقام محمود الذي وحده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله في آية أخرى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وقال الله في آية أخرى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله والله هو السميع العليم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم. انتہائی معزز اور محترم برادران گرامی قدر اور انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے لیے بڑائی اور کبریائی اور اللہ کے لیے ہر طرح کا ہمارا تشکر و سپاس اور درود و سلام میرے اور آپ کے امام سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت اور ان کے ساتھ عقیدت اور ایک مسلمان کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے اور ایک مسلمان کے عقیدے میں جو صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ ہے،
اس کے حوالے سے بطور عام اور بطور خاص صحابہ کرام کے سرخیل اور افضل هذه الامہ، اس امت میں سے سب سے بہترین اور سب سے افضل ترین اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے مقرب اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو سمجھنے والے اور اللہ کے نبی کی خوشی اور اللہ کے نبی کی چاہت کا احترام کرنے والے اور اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کے نبی کے مصلی امامت پر کھڑے ہونے والے، مسلمانوں کے سب سے پہلے خلیفہ، سب سے پہلے امیر اور سب سے پہلے خلیفۃ رسول اللہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی سیرت اور ان کی زندگی اور ان کے کردار اور ان کے ایمان اور ان کے ایمان کے سب سے اعلیٰ مقام، اس کے بارے میں کچھ گزارشات جو ہے وہ آپ کے گوش و گزار کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ جو ہے وہ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول بنانے کے لیے اس کا اختیار اس کو چن لیتا ہے، اس کا اختیار اور اس کا چناؤ یہ اللہ رب العزت کا حق ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنا پیغمبر بناتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی اللہ کا پیغمبر نہیں بن سکتا، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے، اپنی عبادت سے، چاہے کوئی جتنی بھی عبادت کر لے، کوئی اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ جس کو اپنا نبی بنانا چاہے صرف وہی اللہ کا نبی بنتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ کس کے سر پہ نبوت کا تاج جو ہے وہ سجایا جائے۔ اللہ رب العزت اس کو جانتے ہیں کہ کس کو اپنا نبی بنایا جائے، اور جن کو اللہ رب العزت اپنا نبی بناتا ہے وہ پوری انسانیت میں سے سب سے بہترین لوگ ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت اپنا نبی بناتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فرمایا یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو ہم نے بعض کے اوپر جو ہے وہ فضیلت بخشی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بے شمار 1,00,000 سے زیادہ انبیاء بھیجے لوگوں کی ہدایت کے لیے اور ان کی رہنمائی کے لیے، لیکن ان میں سے اللہ رب العزت نے 5 پیغمبر ایسے تھے جنہیں ہم اولو العزم پیغمبر کہتے ہیں، اور ان کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ فرمایا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور میرے اور آپ کے امام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے نبیوں میں سے افضل ہیں۔ اسی طرح نبیوں کے بعد نبیوں کی امتوں میں، نبیوں کی قوموں میں سب سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے نبی کے اوپر ایمان لے کر آئیں
اور اپنے نبی کی زندگی میں اس کے ساتھی بنے۔ سب سے بہترین لوگ وہ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کو اللہ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصاری الی اللہ، نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ کے حواری کہنے لگے کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کریں گے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں وہ لوگ جو ان کے معاون بنے، ان میں کئی ایسے تھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ اللہ کے لیے میدان جہاد میں اترو، اس قوم کے خلاف لڑو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، ہم تو یہاں بیٹھ کر انتظار کریں گے۔ وہاں جو ہے ایک بڑی جابر قوم ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں بھی ایک ایسا فرد موجود تھا، کچھ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانو، آگے بڑھو اور اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور وہ حضرت موسیٰ کی قوم میں سے صدیق بنے۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ وہ شخص تھا آل فرعون میں سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے اور جنہوں نے حضرت موسیٰ کے نبوت و رسالت کے پیغام کی تصدیق کی، اور اللہ رب العزت نے اس کا نام جو ہے وہ صدیق رکھا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں اللہ کے نبی کی ملت اور قریش میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو سنایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب وتدین بہا لکم العجم، یہ ایک کلمے کا اقرار کر لو، اس ایک کلمے کی وجہ سے پورا عرب جو ہے یہ تمہارے زیر نگیں آ جائے گا، اور پورا عجم یہ تمہارے دین کو اختیار کر لے گا۔ تو اس وقت سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ تو اللہ کے نبی کی زوجہ محترمہ تھیں، میری اور آپ کی اماں تھیں، سب سے پہلے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا، اور اس کے بعد انسانوں مردوں میں سے اور آزاد لوگوں میں سے اور بالغ عاقل اور آزاد لوگوں میں سے سب سے پہلے جس نے اللہ کے نبی کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا وہ جناب صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ان کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی محبت اور اللہ کے نبی کے ساتھ اتنا تعلق کہ ایک دفعہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگوں نے زندگی اجیرن کر دی، عرصہ حیات تنگ کر دیا، مشکلات اور مصائب و شدائد اللہ کے نبی کے اوپر اس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے بس ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نکلے
اور لوگوں کو دیکھا کہ اللہ کے نبی کو پریشان کر رہے ہیں اور ان کو مار پیٹ رہے ہیں، حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، وہی بات وہ جو آل فرعون میں سے ایک شخص نے کہی تھی کہ تم اس شخص کو اس لیے قتل کرتے ہو کہ یہ کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، اور اس کا کوئی گناہ نہیں، کوئی اس کا جرم نہیں، اس نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کسی کو کوئی گالی نہیں دی۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو گالی تو کیا دینی تھی؟ اللہ کے نبی تو وہ تھے کہ جو گالیاں سن کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ کتنے شیریں ہیں تیرے لب کے رقیب، گالیاں سن کے بے مزہ نہ ہوا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی، یہ اللہ کے نبی کی رحمت تھی، یہ اللہ کے نبی کا لوگوں کے ساتھ ایک ایسا لطف و کرم کا معاملہ تھا کہ جو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آتے، اللہ کے نبی اس کو معاف کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے اس طرح مارا پیٹا اور ان کو پریشان کیا تو حضرت ابو بکر آگے بڑھے اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو چھوڑ دیا اور حضرت ابو بکر کو مارنا شروع کیا، اور اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد ان کے اہل خانہ، ان کے گھر والے ان کو اٹھا کر گھر لے گئے، اور جب گھر میں پہنچے کچھ دیر کے بعد ہوش آئی تو سب سے پہلے پوچھا میرے پیارے پیغمبر کا کیا حال ہے۔ یہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، یہ اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا تعلق تھا کہ اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو آگے کر دیا، اپنی پرواہ نہیں کی کہ میری جان جاتی ہے تو چلی جائے، مجھے لوگ مارتے ہیں تو بھلے سے ماریں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر تشریف لے گئے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اللہ کے نبی کو مکے سے مسجد حرام سے پہلے مسجد اقصی میں لے جایا گیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھلائی گئی۔ اللہ کے نبی نے جنت اور دوزخ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر آ کر لوگوں کو بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو مجھے یہاں مکے سے بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں جو مسجد اقصی ہے اس کو میں نے دیکھا۔ جب یہ بات کہی تو مشرکین مکہ کے ہاتھ میں ایک بات آ گئی، اللہ کے نبی کا مذاق اڑانے کے لیے، اللہ کے نبی کا ٹھٹھا اور تمسخر اڑانے کے لیے کہ لو جی دیکھیں، ایک ہی رات کے اندر یہاں سے پہلے بیت المقدس میں گئے، کئی ہزار میل کا سفر ہے، اور وہ ایک ہی رات میں طے کیا، اور پھر کہتے ہیں کہ میں آسمانوں پہ گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اسی رات واپس آ گیا۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ اس کی عقل جو ہے وہ نعوذ باللہ چلی گئی ہے، اور پھر کہنے لگے کہ چلو چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، اس کو جا کے بتاتے ہیں کہ تیرے نبی نے آج کیا بات کہی ہے، اب بھی تم اس کی بات مانو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اب بھی تم حامی اور ناصر بنو گے؟ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، کہنے لگا سنا ہے تیرا صاحب کیا کہتا ہے؟ یہ بات کہی، تیرا صاحب، تیرا دوست کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہا؟ کہنے لگے کہتے ہیں
کہ میں ایک ہی رات میں مکے سے بیت المقدس گیا اور پھر وہاں سے آسمانوں پر گیا اور پھر ایک ہی رات میں واپس آیا. کہنے لگے کہ میں تو یہ بات کیا انہوں نے کہی ہے؟ اہوا قال ھذا، کیا یہ انہوں نے بات کہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہاں یہ بات انہوں نے کہی ہے. کہنے لگے ان قال فقد صدق، اگر یہ بات انہوں نے کہی ہے تو سچ کہا ہے. کہنے لگے کہ ابو بکر کا دماغ بھی چلا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے. جب یہ بات ان سے سن لی اور ان کو کہہ دیا کہ کیا تم نے یہ اللہ کے نبی کے منہ سے سنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو پھر کہنے لگے کہ میں اس چیز پر ایمان لے کے آتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں اگر میرے نبی نے یہ فرمایا ہے تو سچ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر آ کے پوچھا یا رسول اللہ، آج میرے پاس مشرکین مکہ آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی. آگے اللہ کے نبی کی دیکھیے عادت مبارکہ، اپنے اس دوست اور اپنے اس ساتھی کے ایمان کا امتحان لینے کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر پھر تم نے کیا کہا؟ جب انہوں نے تجھ سے یہ بات کی تو پھر تم نے کیا کہا؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان کو تو میں نے یہ کہا کہ ان کنت قلت فقد صدقت، اے اللہ کے نبی اگر یہ بات آپ نے کی ہے تو آپ نے سچ فرمایا ہے. ان کو میں نے یہ کہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جو ہے وہ روشن ہو گیا، کھل اٹھا. یہ تھے حضرت ابو بکر. لوگوں نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابو بکر تو دوسرے لوگوں سے زیادہ تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے روزے نہیں رکھے، جتنے دوسرے لوگ روزے رکھتے تھے تو بھی اتنے ہی روزے رکھتا تھا، جتنے دوسرے لوگ نمازیں پڑھتے تھے تو بھی اتنی ہی نمازیں پڑھتا تھا. لیکن کون سی چیز تھی جس نے ابو بکر کو پوری امت میں سب سے زیادہ بلند کر دیا؟ فرمایا وہ تیرے دل کا ایمان تھا، وہ تیرے دل کا وہ جذبہ تھا جس جذبے کے ساتھ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لے کے آیا. اور اسی لیے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے آقا، اے میرے شوہر نامدار، مجھے اتنا تو بتائیے کہ یہ جو آسمان پہ چمکنے والے ستارے ہیں، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری امت میں ہے. ابو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نیکیاں اس آسمان پر چمکنے والے ستاروں سے کئی گنا زیادہ ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یا رسول اللہ، میرا بابا ابو بکر، اس کا کیا حال ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کی ایک رات کی نیکیاں اب عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. ایک رات کی نیکیاں. حضرت ابو بکر کو جو مقام ملا ہے وہ ایمان کی وجہ سے ملا ہے، ایمان کی وجہ سے، کثرت صوم و صلات کی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے. اسی لیے حضرت عمر کہتے تھے کہ ایک پلڑے میں ابو بکر اکیلے کا ایمان اور دوسرے پلڑے میں ساری امت کے مسلمانوں کا ایمان، ابو بکر کا اکیلا جو ایمان ہے وہ سب سے اوپر بھاری ہے.
ان کنت قلت فقد صدقت، اے اللہ کے نبی اگر آپ نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اور کتنی مرتبہ ایسے ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے، حالانکہ حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہوتے تھے، کئی مرتبہ ساتھ نہیں ہوتے تھے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں بھی اس بات پہ ایمان لایا، ابو بکر بھی ایمان لے کے آئے، میں نے یہ بات کہی، ابو بکر نے بھی یہ بات کہی۔ ابو بکر کو اور عمر کو اللہ کے نبی اپنے ساتھ شامل کر لیا کرتے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ بصیرت دی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبی کے مزاج کو سمجھنے والے اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی کا علم رکھنے والے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجلس میں، مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ ان اللہ خیر عبدا ان یختار، اللہ رب العزت نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ اس چیز میں سے کسی چیز کو اختیار کر لے کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو رہ لے، اور جو دنیا سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، کھانا پینا چاہتا ہے، وہ دنیا سے فائدہ اٹھا لے، یا وہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کو اختیار کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، اور لوگوں نے کہا کہ اس کو دیکھو، اللہ کے نبی نے تو ایک آدمی کی بات کہی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے اختیار دیا، لیکن انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر نے کہا فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لوگوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندو تمہیں اس کا علم نہیں، وہ بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے وہ ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس بندے نے اب اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے کو فضیلت دے دی ہے، اختیار کر لیا ہے۔ اب اللہ کے نبی کے دنیا میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں، اللہ کے نبی اپنے رب کے ساتھ ملاقات کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب یہ سورت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ دیکھیں کہ اللہ کی مدد آ پہنچی، فتح ہو گئی، نصرت اللہ کی آ گئی، اور لوگ جوک در جوک، گروہ در گروہ، فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے، تو اس وقت پھر آپ اللہ کی تسبیح پڑھیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد ہمیں خوشی ہوئی کہ مسلمان اب پھیل جائیں گے، اللہ ان کو مدد دیں گے، فتح دیں گے، اور ساری دنیا مسلمان ہو جائے گی۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق جو تھے، جو اللہ کے نبی کی رمز شناس تھے، جو اللہ کے نبی کے مزاج شناس تھے، انہیں پتا چل گیا کہ اب نبوت کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اور اب اللہ کے نبی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے حضرت عمر، ان کی بھی بڑی عزت ہے، بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو دعا کر کے اللہ سے مانگا کہ یا اللہ اس کے ذریعے اسلام کو عزت نصیب فرما، لیکن ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے درمیان کوئی تنازع کھڑا ہوا، بات چیت ہوئی، ایسے جیسے تکرار ہو جاتی ہے کسی بات پر، آرگیومنٹ۔ حضرت ابو بکر نے کوئی بات کہی، اس کے جواب میں حضرت عمر نے بات کہی، اور پھر ان کے درمیان تکرار ہوئی، اور پھر
حضرت ابو بکر جو ہے وہ حضرت عمر کو کہنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے معافی دے دو، مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑے سے جو شیلے تھے خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے اور عمر کے درمیان آج یہ بات ہوئی، ایسے تکرار ہوئی، اور اس کے بعد میں نے ان سے معذرت کی، لیکن عمر جو ہے وہ خاموش ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ابو بکر کسی کے پاس جائیں اور وہ شخص ابو بکر کی عزت اور احترام نہ کرے، ان کی معذرت کو قبول نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگوں کو کہا کہ لوگوں سنو، جب تم سارے میری تکذیب کرنے والے تھے، ابو بکر اکیلا میری تصدیق کرنے والا تھا۔ تم سارے مجھے جھٹلانے والے تھے، ابو بکر اکیلا تھا جو میرے اوپر ایمان لے کے آیا تھا، اور تم سارے میرے لیے عرصہ حیات تنگ کرنے والے تھے، مشکلات پیدا کرنے والے تھے۔ ابو بکر وہ تھا جو اپنا مال میرے اوپر خرچ کر رہا تھا۔ اور لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے سنو، ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو، ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کئی لوگوں نے میرے اوپر احسانات کیے، میرے ساتھ نیکیاں کی، فرمایا میں نے ہر کسی کی نیکی کا بدلہ چکا دیا، فرمایا ابو بکر نے جو میرے ساتھ نیکیاں کی ہیں میں اس کا بدلہ نہیں چکا سکا، میرا اللہ اس کا بدلہ چکائے گا۔ اور پھر فرمایا سنو، اگر تم میں سے میں سب سے زیادہ کسی کو اپنا دوست بناتا، سب سے زیادہ کسی کو اپنا محبوب بناتا، سب سے زیادہ کسی کو اپنا قریبی بناتا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، میں ابو بکر کو اپنا دوست اور اپنا خلیل بناتا، ولکن صاحبکم، لیکن جو تمہارا نبی ہے، جو تمہارا دوست ہے، چونکہ اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنا لیا ہے اور وہ اللہ کو اپنا خلیل سمجھتا ہے، اس لیے ابو بکر کے ساتھ میرا جو رشتہ ہے وہ محبت کا اور ایمان کی اخوت کا رشتہ ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ حضرت ابو بکر تھے کہ جب اسلام کے اوپر سختی کا وقت آیا، سب سے پہلا وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا شخص تلوار نکال کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ جس کسی نے یہ کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، میں اس کا سر جو ہے وہ قلم کر دوں گا۔ اور یہ بات کہہ کے وہ مسجد نبوی میں تلوار پکڑ کے پھر رہے ہیں، اور حضرت ابو بکر تشریف لائے، آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر انوار اس کو بوسہ دیا، اور اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب، آپ کے اوپر ایک ہی موت آئی ہے، اس کے بعد اب اور کوئی موت آنے والی نہیں۔ اور پھر مسجد میں آئے اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں سنو، بیٹھو بیٹھو، اور حضرت عمر کہا کہ عمر بیٹھ جا، اور اس کے بعد یہ خطبہ دیا کہ یا ایھا الناس من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ اور پھر یہ آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میرے قدموں کے نیچے سے زمین سرک گئی اور میں نے یہ محسوس کر لیا
کہ اللہ کے نبی جو ہے ہمیں داغ مفارقت دے گئے ہیں، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور دوسرا موقع جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور اس وقت سارے مسلمان، حضرت ابو بکر نے کہا جب وہ خلیفہ بنے کہ جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے میں ان کے ساتھ لڑائی کروں گا، لجاہدتہم، میں ان کے ساتھ جہاد کروں گا، قتال کروں گا۔ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے کے لیے ایک رسی بھی دیا کرتے تھے، لو منعونی عقالا ما ادوا الى رسول اللہ، جو اللہ کے نبی کو وہ ایک رسی بھی دیتے تھے اونٹ باندھنے کے لیے، اگر کسی نے اس رسی کو بھی مجھ سے روکا تو میں اس کے خلاف لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا کہ خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، تألف الناس وارفق بہم، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ لطف کا معاملہ کریں۔ یہ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ یہ لوگ جو ہیں یہ مسلمان ہیں، یہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، آپ کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو صلاۃ اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا، میں اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو پھر سارے مسلمانوں کا شرح صدر ہو گیا، سب نے کہا کہ ہاں آپ کا موقف جو ہے وہ درست ہے۔ اور اسی لیے پوری امت کے علماء اور پوری امت کے صلحاء اور پوری امت کے فقہاء وہ اس بات کے اوپر متفق ہیں، پوری قوم کا اجماع ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ رب العزت نے دو بندوں کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دو بندوں کے ذریعے اسلام کو بچایا ہے اور اسلام کی حفاظت فرمائی ہے۔ ایک جو ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یوم الردہ، جب لوگ دین کو چھوڑ کر مرتد ہونے لگے تو حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے اور ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو بچایا جو آج ہمارے تک پہنچا ہے۔ اور دوسرے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جب فتنہ خلق قرآن کھڑا ہوا اور اس وقت کے سارے مولوی اور سارے دینی رہنما اور سارے سیاسی رہنما اور وقت کا خلیفہ وہ سارے کے سارے یہ کہنے لگے کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو صرف ایک ہی شخص ان کے سامنے کھڑا ہوا جس نے کہا کہ یہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تھے۔ تو حضرات یہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، اسلام کی حفاظت فرمائی۔ اور یہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ان اکیلے حضرت ابو بکر کا ایمان ایک طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کا ایمان ایک طرف، لیکن اللہ کے اس بندے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے محب اور اللہ کے نبی کے اس پیارے ساتھی جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کون تھا اللہ کے نبی کے ساتھ غار میں، اور کون تھا جو کبھی اللہ کے نبی کے آگے چلتا، کبھی پیچھے چلتا، کبھی دائیں چلتا، کبھی بائیں چلتا، اور اللہ کے نبی اس کو کہتے کہ اس طرح کیوں چلتے ہو؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں آگے سے کوئی آپ کو خطرہ نہ ہو، کہیں پیچھے سے کوئی خطرہ نہ ہو، کہیں دائیں سے کوئی خطرہ نہ ہو، کہیں بائیں سے کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو اس طرح فدا کرنے والے، اس طرح قربان کرنے والے، یہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور یہ تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ اور میرے مصلی امامت پہ کھڑا کرو۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا
کہ یا رسول اللہ میرا باپ بڑا رقیق القلب ہے، جب وہ آپ کے مصلی پہ کھڑا ہوگا وہ نماز نہیں پڑھا سکے گا، اس کا دل بھر آئے گا، وہ روئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو اس قوم میں ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی امامت پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت، اور یہ مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ محبت نہ ہو، اس کا دل جو ہے وہ سلامت صدر نہ ہو اس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں، اور صحابہ کرام کے بارے میں وہ اپنے آپ کو ہر طرح کی جو شکوک و شبہات ہیں اور ہر طرح کے جو برے خیالات ہیں اس سے اپنے آپ کو جب تک وہ پاک صاف نہیں کرتا اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے ایمان میں سبقت لے جانے والے، اللہ کے نبی پر جو ایمان لانے میں سب سے پہل اختیار کرنے والے ہیں، السابقون الاولون من المہاجرین، مہاجرین میں سے، والانصار، اور انصار مدینہ میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور پھر فرمایا کہ ان کے بعد آنے والے قیامت کے دن تک وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں گے، جو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے، جو ان کے طریقے کو اختیار کریں گے، رضی اللہ عنہم ورضوہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ وہ شخص جو سچائی لے کے آئے، اور یہ تھے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سچائی لے کے آئے، وصدق بہ، اور جس شخص نے اس کی تصدیق کی، جس نے اس کو مان لیا اور جس نے اس کو اپنا حرز جان بنا لیا، فرمایا اولئک ھم المتقون، فرمایا یہ لوگ ہیں جو تقوی والے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کچھ گزارشات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں انہوں نے پڑھائیں، اور ایک وقت ایسا یہ آیا آخری دن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ سہارے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے آئے ہیں، انہوں نے پیچھے ہٹنا چاہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے مصلی پہ قائم رکھا، انہیں اشارے سے وہاں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا، اور خود اللہ کے نبی حضرت ابو بکر کی امامت کر رہے تھے، اور حضرت ابو بکر سارے مسلمانوں کی امامت کر رہے تھے۔ تو یہ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اصل میں یہ ان اسلام کے دشمنوں کی سازش ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور ان کے بارے میں تبرہ بازی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، سب و شتم کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ سارا دین جو ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا، قرآن ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچا، اللہ کے نبی کی حدیث ہمیں صحابہ کرام کے ذریعے سے پہنچی، اس دین کے سارے
احکامات اور شریعت کی ساری تعلیمات یہ ان کے ذریعے سے پہنچی، تو یہ یہودیوں کی سازش تھی کہ مسلمانوں کا یہ وہ سب سے پہلا گروہ اور اللہ کے نبی کے شاگردوں کی یہ جماعت، ان کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کر دو کہ وہ تو دین سے ہی منحرف ہو گئے تھے، وہ تو نعوذ باللہ دین سے برگشتہ ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد وہ تو مسلمان ہی نہیں رہے تھے، اور اس وجہ سے پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ قرآن اور یہ حدیث اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ فتنہ سبائیت کا اور یہودیت کا جو مسلمانوں کے اندر بدقسمتی سے روافض کے ذریعے جو ہے وہ پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو فرمایا، جس طرح میں نے آپ کو کہا اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ جو ان سابقون الاولون اور مہاجرین اور انصار کی پیروی کرنے والے ہیں وہی لوگ ہیں کہ انہیں اللہ رب العزت کی رضا ملے گی، اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو صحابہ کرام سے محبت کرنے والے ہیں اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور صحابہ کرام کو اپنے لیے ایک نمونہ بنانے والے ہیں۔ کیوں کہ اللہ نے قرآن میں یہ حکم دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو اس طرح کا ایمان لے کے آؤ جس طرح کا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی ایمان لے کے آئے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے اور ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ تو بہت سارے دوست احباب نے دعا کے لیے کہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی جمعے کے دوران، خطبے کے دوران جو ہے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ ہم سب کے لیے دعا کریں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، اللهم لك الحمد كما تحب وترضى، اللهم صل على محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم انصر عبادك المؤمنين وأولياءك المتقين، اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا يا أرحم الراحمين، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم المكرمين ويا مجيب دعوات المضطرين ويا خير المعطين ويا خير المسؤولين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في بلاد الشام، اللهم انصر المسلمين في العراق، اللهم انصر المسلمين في أفغانستان وفي كشمير، اللهم انصر المسلمين في بورما، اللهم انصر المسلمين في يمن، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، جن بھائیوں نے دعا کے لیے کہا ہے، جن کے بیمار ہیں یا جن کو کوئی تکلیف ہے، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا، اللہم اکتب لهم الصحة والعفة والعافية، اللہم اذهب البأس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك الصحة، اللهم إنا نسألك العافية، اللهم إنا نسألك الصحة والعافية، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين۔ اے اللہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھ، اے اللہ جب موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے۔ اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔